سورہ فاتحہ میں جو بات ہے اس کی تشریح حدیث میں کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ دعا ہوا العبادت، اصل عبادت تو دعا ہی ہے، اور دوسری میں کہا گیا کہ دعا مخ العبادت، دعا جو ہے دراصل وہ عبادت کی روح اور اس کا مغز جو ہے وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور یہ ایسا مانگنا ہے جس کی اس نے خود تاکید کی۔ اور قرآن مجید میں یعبدون اور یدعون یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ عدل بدل کے ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، گویا کہ عبادت اور مانگنا یہی اصل چیز ہے، اس لیے کہ بندگی تو اس کی دنیا کی ہر چیز کر رہی ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، آسمان میں سورج اور چاند اور ستارے اور پتھر اور پہاڑ سب کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اس کی بندگی کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرشتے ہیں کہ حدیث کے مطابق 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتے اللہ کی بندگی نہ کر رہے ہیں، کی عبادت نہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ بندہ جس کو اس نے اپنا محتاج بنا کر پیدا کیا ہے اور ساتھ ہی اختیار کی آزادی بھی دے دی ہے، وہ اپنی آزادی میں بالکل نشے کے آزادی کے نشے میں ڈوب کر اور اللہ سے بے نیاز ہو کر زندگی نہ گزارے بلکہ اس کا محتاج اور بندہ بن کر رہے، اس کی علامت دعا سے مانگنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک بہت طویل نصیحت کی، اور اس نصیحت میں آپ نے یہی بات کہی، اس کے اندر کہ تسلیم و رضا بھی شامل ہے اور دعا بھی شامل ہے، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھو گے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یہاں اللہ کی حفاظت کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اس میں ہمارے لوگوں نے مختلف اس کی تعبیریں کی ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں اللہ کی حفاظت کرنے سے مطلب اللہ کی یاد کو محفوظ رکھنے سے ہے۔ آدمی جتنا اللہ کو یاد رکھے گا اس کو اپنے ساتھ پائے گا۔ پھر اسی حدیث میں آگے چل کے کہ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی کوئی چیز مانگنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور پھر اس میں وہ تسلیم و رضا کا پہلو ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، سارے انسان، لن ينفعوك الا ما كتب اللہ لك، اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اگر نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی نقصان اس سے زیادہ نہیں پہنچائیں گے۔ پھر آپ نے آخری الفاظ فرمائے جس سے کہ جو تشبیہ ہے، تمثیل ہے، لیکن جس سے کہ بات بالکل قطعی ہو جاتی ہے کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک کر دیے گئے، سیاہی جو ہے اب خشک ہو گئی، اس میں مزید کی گنجائش نہیں۔ یہاں دعا اور اس سے دعا سے بات ٹل سکتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ اس کو زیر بحث نہیں ہے، اس میں ہم آگے کی تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے، لیکن حدیث میں قطعیت ہے اس بات کی کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور وہی جو ہے وہ سب کچھ دینے والا ہے۔ دعا کے معاملے میں یہ اہتمام تھا کہ حضور نے بعض اپنے اصحاب سے اس بات کی خصوصی بیعت لی تھی کہ وہ کسی معاملے میں کسی انسان سے کوئی سوال نہیں کریں۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ اگر گھوڑے پر سے ان کا کوڑا گر جاتا تھا نیچے تو کسی دوسرے انسان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کر دے دے، بلکہ خود اترتے تھے اور اس کو اٹھا کر دے دیتے۔ یعنی انسانوں سے اتنی بے نیازی اور اس حد تک بعض اصحاب سے، سب سے آپ کی بیعت نہیں تھی، لیکن بعض کو آپ نے اس حد تک نصیحت کی تھی اور اس کی پابندی کرتے تھے، کسی انسان سے کچھ نہیں مانگنا، کسی سے کچھ ملنے والا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جہاں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے وہاں اس بات کا وعدہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اس دعا کو قبول کرے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ایک دوسری جگہ یوں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے یا میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں تو بہت قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ پکارے تو اس کو جواب لازماً ملے۔